السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نیبر میں پاکستانی فیملی رہتی ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے ان کو بتائے بغیر شادی کی، اور شادی کر کے 3 دن بعد جب وہ واپس آئیں تو پہلی بیوی کو پتہ لگا، یعنی اس کو پتہ لگا، میری دوست کو، ان کا نام رخسانہ ہے، ان کو پتہ لگا کہ میری ہسبینڈ نے شادی کر لی۔ تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پاکستان گئی دوبارہ، یعنی چوتھے پانچویں دن ہی پاکستان گئی، اور وہاں جا کے پھر ایک بڑوں کی بیٹھک ہوئی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ طلاق دے دینی چاہیے۔ تو اس نے سب کے جتنے ان کے بڑے تھے ان کے سامنے، جس کو میرے خیال سے پنچایت بولتے ہیں، تو ان کے سامنے اس نے اس کو لڑکی کو مطلب طلاق دے دی، جس سے اس نے دوسری شادی کی تھی۔ پھر وہ واپس آ گئے۔ اب وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ اپنی ٹیچر اپنی ان سے پوچھ کے بتائیں کہ ایسے طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں اور سب خاندان کی اور اس کی سب کی رضامندی کے ساتھ اور بغیر کسی کی زور زبردستی کے اس نے یہ طلاقیں دی ہیں عورت کو، مطلب جس سے اس نے شادی کی تھی سامنے بالکل سامنے فرنٹ پہ کھڑے ہو کر 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو ذرا اس مسئلے کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، کیونکہ وہ بہت پریشان ہو رہی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ بہت روتی رہتی ہے، کیونکہ نا اس کو اس چیز کی امید نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس طرح کا کام کر لے گا۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس سے اس نے شادی کی وہ پہلے ہی ڈیورس ہوئی ہوئی تھی اس کو، اور اس کا ایک بچہ تھا، اور اس نے جو پہلی شادی کی تھی وہ بھی بھاگ کے کی تھی۔ وہ کچھ ان کے اپنے ہی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے وہ صحیح نہیں ہیں، مطلب حرکتیں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہاں پر ان کے 2 ہوٹل ہیں، لوگ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف میرے میاں کے پیسوں کے لیے اس نے اس سے شادی کی، اور اس نے اس کے بھائی یہاں پر اس کے میاں نے اس کے بھائی کی جو عورت تھی نا، جو اس کے بھائی کی کو ویزا دے کے بلا کے اپنے ہوٹل میں کام کروانے کے حساب سے بلایا تھا۔ تو لیکن اس نے کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈالا کہ اس نے میری شوہر اتنا بدل گیا اور شادی کر لی۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی دعا کر سکتی ہیں کریں، کیونکہ سارے معاملات اللہ ہی صحیح کرنے والے ہیں۔ اللہ سے رجوع کریں گے تو آپ کے معاملات سارے اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ باقی کچھ اور پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صاحب خامند بہن پر اور وہ جسے چھوڑ دیا گیا اس پر، آپ پر، مجھ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، میں سمجھتی ہوں شادی کوئی مسٹیک نہیں ہے، یقیناً وہ ایک امتحان ضرور ہے، لیکن وہ غلطی نہیں ہے۔ آخر اسے جسمانی لحاظ سے ضرورت تھی تو اس نے کی، وہ کوئی بچہ نہیں ہے کہ اسے مطلب ورغلایا گیا، پھنسایا گیا۔ اور جہاں تک رہا کہ مال کی خاطر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ تو بالکل جائز آپشن میں سے ہے۔ 4 چیزوں کی بنا پر شادی ہوتی ہے، ان میں سے ایک مال بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی طعنہ دینے والی بات نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس چیز سے منع فرمایا کہ وہ کسی دوسری بہن کے کھانے کے برتن کو توڑے یا اس کا قسم دلا کے خامند کو دوسری کو طلاق دلوائے۔ بہرحال پنچایت بیٹھی، اور بے شک وہ مجبور نہیں تھا، زبردستی نہیں ہوئی، لیکن کنونس کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سختی کے ساتھ کوئی کنونس ہوتا ہے نا، ورنہ نئی نویلی دلہن کو کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور رونے دھونے کی انہیں ضرورت ہے، مگر اپنے اس گناہ پر جو ان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں تو اس کے بہت ہی تباہ کن وبال آتے ہیں۔ یعنی یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ کسی شادی شدہ بہن کو طلاق دلوانا۔ بہرحال بے شک وہ سوکن ہے، وہ ان کی اسلامی بہن ہے، تو اسے طلاق دلوانا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور ایسا شخص یعنی ان کا خامند اس سے بعید نہیں کہ وہ اور بھی مطلب نکاح اس طرح کرے، تو کہ ہر عورت کو اسی طرح طلاق دلواتی رہیں گی پنچایت کے ذریعے سے، خاندان کے ذریعے سے؟ مانا کہ یہ خاندان والی ہیں، مضبوط ہیں، لیکن باقی بھی تو سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی عام بات ہے۔ میری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن میری ہمدردی اس کے ساتھ بھی ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اس وقت یہ روئیں دھوئیں، استغفار کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں. استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، صحیح خاص طور پر سجید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ معاف کرے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور وہ شرک جیسے ظلم کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ جو ان سے کام ہوا ہے، یہ یقیناً اب اس وقت مظلوم نہیں بلکہ ظالموں میں شمار ہوتی ہیں. اور یہ بات میں بہت ہی ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، اور میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات پر معافی مانگتی ہوں. اور مقصد ان کو یہ بتانا ہے، یہ آئینہ دکھانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ میرے خامند کو ٹریپ کیا گیا، یا میرے خامند سے غلطی ہوئی، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا. یہ سب ہو سکتا تھا ایک سینس میں کہ انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، اور صرف اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یا بہت ساری چیزوں کو دیکھتے. لیکن جب انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا وہ اس سے کہیں بڑھ کے آ گئے، یعنی بڑا ظلم ہوا. اب استغفار سے ہی اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. اور عاجزی کریں، صدقات کریں، استغفار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرے. یقیناً ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خاص طور پر خواتین، کہ ہم ایون اپنے خاوند کو اپنا حق سمجھتے ہوئے اور ان کے جان و مال، اولاد کی اور گھر کی حفاظت کرتے ہوئے یہ سب کرتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں غلط ظلم کا ارتکاب کر لیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اس معاملے میں اپنے لیے، ان کے لیے معافی کی طلبگار ہوں کہ باری تعالی ہمیں معاف فرمائے. یقیناً ہمارے دل میں برا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. اور آئندہ کے لیے ایسے امور سے انہیں چاہیے کہ اپنے خاوند کی وجہ سے خود ظلم کا ارتکاب نہ کریں، اور ان کے نکاح وغیرہ جیسے معاملات میں خود کو انوالو نہ کریں. جزاکم اللہ.